حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بندہ مدینہ المنورہ کے اندر آیا، وہ نوبارک تھا، پہلی دفعہ آیا تھا، تو جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، اور اتفاق ایسا تھا کہ پہلے ملاقات نہیں ہوئی تھی، جانتا نہیں تھا۔ تو جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو پوچھا آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ اب جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں تو داماد مصطفیٰ ہوں، میں وہ ہوں کہ جن کی زوجہ سیدۃ النساء یا اہل الجنہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہیں، میں تو وہ ہوں کہ جن کے بچے سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے بچے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میں وہ ہوں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس علم کے دروازے کا شہر، اس شہر علم کا دروازہ ہے، میں حضور کے شہر علم کا دروازہ ہوں، میں وہ ہوں جس کے بارے میں کہا گیا ہے اسد اللہ الغالب، کہ جس کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر فتح فرمایا جو کسی سے خط فتح نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کی، یہ سارے تعارف آپ کے تھے، یہ بڑی بڑی شانیں یہ ساری آپ کی تھی۔ جب اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آگے سے جواب کیا دیا، ما انا الا رجل من المسلمین، میں بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک عام مسلمان ہوں۔ حالانکہ جیسے چاہتے اپنا تعارف کرواتے، اسے کہتے بھائی میں داماد مصطفیٰ ہوں، میں وہ ہوں کہ جس کی شجاعت کے چرچے اور جس کی شجاعت کے نعرے خیبر لگا رہا ہے، میں حسن و حسین کا بابا جانی ہوں، میں سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا کا شوہر ہوں، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ چہارم ہوں۔ جو چاہتے تعارف کرواتے، آپ کا تعارف برحق تھا، لیکن عاجزی اتنی، انکساری اتنی کہ جب اس اجنبی نے یہ پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آگے سے صرف اتنا فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں بھی عام مسلمانوں کی طرح ایک مسلمان ہوں۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تربیت تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی تھی، کہ جہاں وہ دیکھتے تھے کہ نفس کا استہا سر اٹھا رہا ہے وہ فوراً اس کے سر پر چوٹ لگاتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ نفس کے مہلکات بہت ہیں، یہ اگر اس کو دبایا نہیں جائے گا تو یہ ہمیں عجب کے اندر مبتلا کر دے گا، فخر و غرور کے اندر، تکبر کے اندر مبتلا کر دے گا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا ہوا تھا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، بندے کی ہلاکت کے لیے کافی ہے کہ وہ عجب کے اندر، فخر و غرور کے اندر مبتلا ہو جائے۔ آج ہمارے پلے ہے کچھ نہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی نیک کام کر بیٹھے تو اس کا چرچا ہونا چاہیے پورے معاشرے کے اندر، پورے معاشرے کے اندر لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے ہم نے یہ نیک کام کیا ہے۔ اول تو کرنے کی توفیق ہی کوئی نہیں ہوتی، اگر کوئی تھوڑا بہت کر بیٹھتے ہیں تو اب نفس کے اندر عجب آ جاتا ہے، اپنی بڑائی آ جاتی ہے، نفس کے اندر فخر پیدا ہو جاتا ہے کہ واہ تمہاری تو کیا بات ہے، تم نے اتنا بڑا نیک کام کر دیا۔ اب یہ نیکی جو ہے یہ نیکی کر کے دریا میں نہیں ڈالنی، لوگوں کے سامنے، لوگوں کی نظروں کے اندر اس کو ڈالنا ہے، لوگوں کو دکھانی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے تم کتنے نیک آدمی ہو۔ اور ایک طرف یہ ہمارے اسلاف ہیں، وہ نیکی کرتے تھے، وہ نیکی کو چھپاتے تھے، نیکی کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، کیوں؟ وہ جانتے تھے اگر نیکی کر کے لوگوں پر ظاہر کرنی ہے پھر تو وہ نیکی ضائع ہو جائے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے نفس کے اندر عجب آ جائے گا، عاجزی ختم ہو جائے گی، انکساری ختم ہو جائے گی، فخر اور تکبر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے وہ نیکی کر کے پھر بھی ڈرتے تھے، وہ نیکی کر کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اور ہماری حالت الا ماشاءاللہ یہ ہے کہ اول تو کرنے کی توفیق کوئی نہیں ہے، اور اگر تھوڑی بہت کر بیٹھے تو جب تک مخلوق کے اندر اس کا چرچا نہ ہو جائے ہمارے نفس کو سکون نہیں ملتا۔ تو بہرحال
یہ بہت بڑی بیماری ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر سرایت کر چکی ہے. کینسر کتنا یہ سرایت کر گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بیماری کو بیماری نہیں سمجھا جا رہا, اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا, اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. ویسے تو گناہ بندہ کر لے, لیکن اس کو گناہ سمجھتا ہو تو پھر تو اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے امید ہے کہ اسے توبہ کی توفیق مل جائے گی. کہ گناہ کیا ہے, غلطی کی ہے, اس کو غلطی سمجھ رہا ہے, اس کو گناہ سمجھ رہا ہے. اور اگر ایک گناہ کرتا ہے, اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا, اس پر توبہ کی توفیق کیسے ملے گی؟ ایک بیماری ہے, اس بیماری کو بیماری نہیں سمجھتا, اس کو شفا کیسے ملے گی؟ تو آج یہ بیماری جو ہے یہ سرایت کر گئی کینسر کی طرح ہمارے معاشرے کے اندر, کہ عاجزی اور انکساری ہمارے دلوں سے رخصت ہو گئی, اور ذرا سا کوئی نیک کام کر لیا تو فوراً نفس کے اندر عجب آ گیا, فخر آ گیا, تکبر آ گیا کہ میں نے تو بہت بڑا مارکا جو ہے وہ سر کر لیا ہے. تو لہذا یہ بہت بڑی بیماری ہے. کاش کہ ہماری نگاہیں جھک جائیں, کاش ہماری نگاہیں جھک جائیں, اور یہ نگاہیں جو دوسروں کی گندگی کو دیکھتے ہیں, کاش کہ اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ اپنے اندر کتنی گندگی چھپی ہوئی ہے. یہ دوسروں کی جو گندگی نظر آتی ہے یہ صرف اس وجہ سے آتی ہے کہ ہم اپنی گندگی کی طرف نظر کوئی نہیں کرتے. یہ جو فخر اور غرور ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ ہم اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتے, اپنی حقیقت کو نہیں پہچانتے. اگر حقیقت کو پہچان جائیں پھر کبھی انسان کے اندر فخر اور غرور کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو.